नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल सद एहतराम सामाईन व नाज़रीन, इससे पहले मौलवी इलियास घुम्मन देवबंदी की किताब फ़िरका बरेलवियत पाक व हिंद का तहक़ीक़ी जायज़ा, इस पर कुछ गुफ्तगू करते हुए 2 क्लिप रिकॉर्ड हो चुके हैं, जिसमें इलियास घुम्मन साहब के झूठ और किज़ब बयानी पर रोशनी डाली गई है। तो आज भी मैं इसी पर मज़ीद कुछ गुफ्तगू करूँगा और उन्होंने इस किताब में जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, खुसूसन सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत पर, तो उसके बारे में आपको अर्ज़ करूँगा कि ये उन्होंने सरासर झूठ बोला है। तो वो अपनी किताब फ़िरका बरेलवियत पाक व हिंद का तहक़ीक़ी जायज़ा सफ़ा 282 पर लिखते हैं आला हज़रत के बारे में। उन्होंने इस पर इमारत खड़ी की कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नूर ज़ात से पैदा हुए हैं और वो ज़ातन नूर हैं और अल्लाह ताला के नूर ज़ात का एक हिस्सा हैं। इस पर हमारा कलाम होगा कि और अल्लाह ताला के नूर ज़ात का एक हिस्सा हैं, यानी इलियास घुम्मन साहब कह रहे हैं कि इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान और उनके मुत्तबाइन का ये अक़ीदा है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के नूर ज़ात का एक हिस्सा हैं। इसी तरह वो अपनी किताब में सफ़ा 285 पर लिखते हैं, ये लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का वजूद ज़ात समझते हैं। सिर्फ़ यही नहीं बल्कि आपके दीगर कई उलमा ने हमारे ऊपर ये बहतान और ये इल्ज़ाम लगाया है कि हम सुन्नी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला के नूर का जुज़ मानते हैं, हिस्सा मानते हैं, टुकड़ा मानते हैं। तो ये एक किस्म का झूठ है जो आप लोगों ने अहले सुन्नत पर लगाया है और ख़ुसूसन आला हज़रत के खाते में ये झूठ आप लोगों ने ख़ुद बना कर डाल दिया है। तो ये अहले सुन्नत के खाते में उन्होंने झूठ अपनी तरफ से घड़ कर डालने की कोशिश की है और ये इनकी पुरानी आदत है। अपनी तरफ से एक मफरूदा बनाते हैं, झूठ गढ़ते हैं और उसको हमारे खाते में डाल देते हैं। यहाँ पर भी इलियास घुम्मन साहब ने चोरी करते हुए अपने मौलवियों की किताबों से ये मवाद लिया और ख़ुद बिल्कुल एक टके की तहकीक भी नहीं की और किताब का नाम लिखा है तहकीकी जायज़ा। तुसी कट्टा तहकीक की थी जनाब, इसमें तहकीक नाम की तो कोई चीज़ नहीं। जिस तरह वो मक्खियाँ मारते रहे आपने भी उसी तरह मक्खियाँ मार दी, झूठ पे झूठ आप घड़ते आ रहे हैं। तो इसमें तहकीक नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। तो आप आइए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का अक़ीदा क्या है, हमारा क्या अक़ीदा है, वो आप हज़रात के सामने पेश करता हूँ। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब सिलातुस सफ़ा फ़ी नूरिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम में क्या तहरीर फरमाते हैं, वो भी पेश करता हूँ। पहले सुन लीजिए कि हम हरगिज़ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला के नूर ज़ात का हिस्सा नहीं मानते। ये आपका झूठ है। हम नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के नूर ज़ात का हिस्सा नहीं मानते और ना हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का वजूद ज़ात समझते हैं। हाँ, ये ज़रूर कहते हैं और डंके की चोट पर कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नूर भी हैं, बशर भी हैं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को बिला शुबा अपने नूर ज़ाती से पैदा किया।
اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے نور کو بلا شبہ اپنے نور ذاتی سے پیدا کیا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا مادہ ہے، یہ اس کا مرکز مطلب اور معنی نہیں ہے۔ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ تعالیٰ کے نور کا جز یا ٹوٹا یا ٹکڑا یا حصہ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کا جھوٹ ہے جو آپ لوگ گھڑ کر ہمارے کھاتے میں ڈالتے رہتے ہو۔ ہم آپ کے اس الزام کے بارے میں، اس الزام کے جواب میں صرف اتنا کہیں گے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لیجئے امام اہل سنت کی کتاب سے میں چند ایک حوالے صلاۃ الصفا فی نور المصطفیٰ، اس کتاب سے رسالہ مبارکہ سے چند اقتباسات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کوئی چیز اس کی ذات سے جدا ہو کر مخلوق بنے۔ یہ آپ سن لیجئے، امام اہل سنت کا حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ جن کے کھاتے میں آپ نے یہ جھوٹ ڈالا وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کوئی چیز اس کی ذات سے جدا ہو کر مخلوق بنے۔ اسی کتاب میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں یہ مثال وہابیہ کے اس اعتراض کے دفع کو تھی کہ نور الہی سے نور نبوی پیدا ہوا تو نور الہی کا ٹکڑا جدا ہونا لازم آیا۔ یعنی وہابیہ کا یہ جو اعتراض ہے نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے اعتراض کو دفع کرنے کے لیے ہم نے یہ مثال بیان کی ہے۔ اسے بتایا گیا کہ چراغ سے چراغ روشن ہونے میں اس کا ٹکڑا کٹ کر اس میں نہیں آ جاتا۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ جو وہابی کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، تو اس کا مطلب یہ بنا کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے ٹکڑا ہو کر نبی کریم علیہ السلام کا نور بنا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہیں، جس طرح ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن کیا جا سکتا ہے تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ادھر والے چراغ کا کوئی ٹکڑا ہوا اور وہ کٹ کر اس چراغ میں آیا، نہ، یہ چراغ اپنی جگہ پر موجود ہے، وہ چراغ اپنی جگہ پر موجود ہے، تو وہ چراغ پہلے والے چراغ کے فیض سے ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کا نور اللہ کے نور کے فیض سے ہے، جز ٹکڑا یا حصہ نہیں ہے۔ پھر اسی کتاب میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں عین ذات الہی سے پیدا ہونے کے یہ معنی نہیں کہ معاذ اللہ ذات الہی ذات رسالت کے لیے مادہ ہے۔ عین ذات الہی سے پیدا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نور نبی کریم علیہ السلام کے نور کا مادہ ہے۔ ذات الہی، نور الہی نبی پاک علیہ السلام کے نور کا مادہ ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں۔ جیسے مٹی سے انسان پیدا ہو یا عیاذاً باللہ تعالی ذات الہی کا کوئی حصہ یا کل ذات نبی ہو گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ عز و جل حصے اور ٹکڑے اور کسی کے ساتھ متحد ہو جانے یا کسی شے میں حلول فرمانے سے پاک و منزہ ہے۔ یہ ایوب قادری صاحب آپ بھی سن لیں، آپ بھی بہت کہتے ہیں کہ ہمارا سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نبی پاک علیہ السلام کی ذات میں حلول فرمائے ہوئے ہے۔ بالکل بکواس ہے، آپ جھوٹ کہتے ہیں۔ ہمارے امام اہل سنت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل حصے اور ٹکڑے اور کسی کے ساتھ متحد ہو جانے یا کسی شے میں حلول فرمانے سے پاک اور منزہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہ کسی شے کے جز ذات الہی، خواہ کسی مخلوق کو عین و نفس ذات الہی ماننا کفر ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے۔ اس تخلیق کے اصل معنی
یعنی نبی پاک علیہ السلام کا نور اللہ کے نور سے ہے۔ تو اس تخلیق کے اصل معنی تو اللہ و رسول جانے جل وعلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عالم میں ذات رسول کو تو کوئی پہچانتا نہیں۔ حدیث میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ حضرت یہاں پر حدیث نقل کر رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات کو تو عالم کے اندر کوئی جاننے والا پہچاننے والا نہیں، کوئی ادراک نہیں کر سکتا کہ نبی کریم علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے۔ تو ذات کو کوئی نہیں پہچان سکتا تو تخلیق کی معرفت کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ عالم میں ذات رسول کو تو کوئی پہچانتا نہیں۔ حدیث میں ہے، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، فرمایا اے ابو بکر صدیق، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آگے اللہ حضرت فرماتے ہیں، ذات الہی سے اس کے پیدا ہونے کی حقیقت کسے مفہوم ہو، مگر اس میں فہم ظاہر بیں کا جتنا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حق عز جلالہ نے تمام جہان کو حضور پرنور محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے پیدا فرمایا۔ حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ فرمایا، لولا کا لما خلقت الدنیا، اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو نہ بناتا۔ آدم علیہ السلام سے ارشاد ہوا، یا اللہ حضرت حدیث نقل کر رہے ہیں، آدم علیہ السلام سے ارشاد ہوا، لولا محمد ما خلقتک، اے آدم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نہ بناتا تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، ولا اردن ولا سماء، اور نہ زمین کو بناتا نہ آسمان کو بناتا۔ تو سارا جہان ذات الہی سے بواسطہ حضور صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوا، یعنی حضور کے واسطے، حضور کے صدقے، حضور کے طفیل میں، لا انہ صلی اللہ علیہ وسلم استفاد الوجود من حضرت العزت، یہ بات نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے وجود حاصل کیا۔ پھر ایک اور مقام پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، حاشا للہ، یہ کسی مسلمان کا عقیدہ کیا گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اور وہابیوں ذرا ہوش کرو، دیوبندیوں الیاس گمن صاحب ذرا ہوش کرو، کتنا بڑا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اور ہمارے امام کیا فرماتے ہیں؟ حاشا للہ، یہ کسی مسلمان کا عقیدہ کیا گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ نور رسالت یا کوئی چیز معاذ اللہ ذات الہی کا جز یا اس کا عین و نفس ہے، ایسا اعتقاد ضرور کفر و ارتداد ہے۔ ایک اور اعلیٰ حضرت کا حوالہ اسی رسالہ مبارکہ سے سن لیجئے، فرماتے ہیں، مگر نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل کا نور ذاتی کہنے سے نہ عین ذات یا جز ذات ہونا لازم، نہ مسلمانوں پر بدگمانی جائز، نہ عرف عام علماء و عوام میں اس سے یہ معنی مفہوم، نہ عوام یہ معنی لیتے ہیں، نہ علماء یہ معنی لیتے ہیں، نہ یہ ہمارا عقیدہ، نہ ہمارے کسی صحیح العقیدہ سنی عالمی دین نے یہ لکھا۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ ہمارے اوپر یہ الزام لگائیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے نور کا جز، ٹکڑا یا حصہ مانتے ہیں، تو بس میں یہی کہوں گا، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تو میں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے یہ حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہرگز نہیں۔ ایک اور آپ کا جھوٹ آپ کے سامنے بیان کرتا جاؤں، آپ نے فرقہ بریلویت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ کے صفحہ نمبر 538 پر یہ جھوٹ بولا۔ اس کے صفحہ 538 پر آپ نے ایک اور جھوٹ ارشاد فرمایا۔ تو ہم نے کہا کہ پروفیسر محمد ایوب قادری بریلوی کی کتاب جنگ آزادی 1857، یہ آپ نے جھوٹ بولا، اس لیے کہ پروفیسر محمد ایوب قادری یہ بریلوی نہیں، یہ تو دیوبندی ہے، اور نہیں تو بس ان کے وصایا اربعی پڑھ رہے ہیں، جس میں وہ آپ لوگوں کی کتاب اسماعیل دیلوی
कि किताब तक़वियतुल ईमान की तारीफ़ कर रहे हैं और मौलवी खुर्रम अली बेलूरी की जो किताब है नसीहतुल मुस्लिमीन उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं, तो आप ज़रा कभी पढ़ भी लिया करो घुम्मन साहब, ये पढ़ने की गलती कर लिया करो ताकि आप झूठ बोलने से बाज आ सको। वगरना आप मक्खी पे मक्खी मारते रहेंगे और इसी किस्म की जो घट्टा तहकीक आप फरमाते हैं यही करते रहेंगे, तो फिर यही नतीजा निकलेगा कि लोग आपके ऊपर हंसेंगे, आपके झूठ पकड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने आपके सिर्फ़ ये 6 झूठ पकड़े हैं, आगे आगे देखिए फिर क्या होता है आपके साथ। अभी तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला आप जैसे लोगों के झूठ, मकर, फ़रेब और शर से तमाम अहले इस्लाम को महफूज फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।